ہمیں پھر سے خوشحالی عطا فرمائے۔ مسلمان اگر اس بات کی تمنا رکھتے ہیں وحدہ لا شریک پھر سے ہمیں آج عزت کا تاج سروں پر پہنائے۔ مسلمان اگر آج اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ رب العالمین پھر سے ہمیں عروج عطا فرمائے، مسلمان اگر اس بات کی خواہش رکھتے ہیں رب العالمین پھر سے ہمیں بلندی عطا فرمائے، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج مسلمان قرآن پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر عمل کا حکم دیا ہے ان باتوں پر پابندی سے عمل پیرا ہو جائے، جن سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان تمام تر باتوں سے رک جائے۔ انسان جب شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے عزت کا تاج اس کے سر پر سجایا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، واقعات شاہد ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں جب ہر طرف آپ کے خلافت کے ٹنکے بج رہے ہیں، آپ کی حکومت کے چرچے ہو رہے ہیں، آپ کے عدل و انصاف کی مثالیں دی جا رہی ہیں، جس مقام پر جاتے ہیں فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جاتے ہیں، جس سرزمین پر قدم رکھتے ہیں گویا کامیابی آپ کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام کی طرف اپنے قافلے کو لے کر بڑھے رب العالمین نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، فتح ہو کر لوٹ رہے ہیں، ایک مقام پر جب پڑاؤ کیا، ایک مقام پر رکے ہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آپ بے اختیار زار و قطار رونے لگے۔ حالانکہ خدا نے کامیابی عطا فرمائی ہے، جس جنگ سے آپ لوٹ کر آ رہے تھے خدا جل جلالہ نے آپ کو شاندار طور پر کامیابی عطا فرمائی تھی، باوجود اس کے حضرت عمر فاروق کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو ساتھیوں نے پوچھا اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بات سمجھ سے باہر ہے، رب العالمین نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے، ہماری فوج دشمنوں پر غالب آئی ہے، رب العالمین نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا ہے، آج ہر طرف اسلام کے جھنڈے لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ جس مقام پر قدم رکھتے ہیں کامیابی آپ کے قدموں کو چومنے کے لیے بے قرار ہے۔ اے عمر فاروق ایسے خوشی کے مسرت کے عالم میں یہ آپ کا زار و قطار آنسو بہانا یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ کس لیے آنسو نگاہوں سے ٹپک رہے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے ساتھیوں سے فرمایا مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی، ایک واقعہ یاد آ گیا ہے جس کی بنا پر یہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا وہ کون سا واقعہ ہے، کون سی بات ہے جس خوشی کے موقع پر آپ کو رونے پر مجبور کر دیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے کہ سنو، میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد نے مجھے کچھ اونٹ سنبھالنے کے لیے دیے تھے، میرے والد نے مجھے چند اونٹ سنبھالنے کے لیے دیے تھے، کہا تھا کہ اونٹوں کو سنبھالنا، انہیں قطار میں کھڑا رکھنا، انہیں ادھر ادھر جانے نہ دینا، لہذا میرے والد نے مجھے محض 4 یا 5 اونٹ سنبھالنے کے لیے دیے تھے، مگر میں ان 4-5 اونٹوں کو سنبھال نہ سکا، کبھی ایک اونٹ کو سنبھالتا تو دوسرا ہاتھ سے چھوٹ جاتا، کبھی اسے باندھتا تو تیسرا ہاتھ سے نکل جاتا۔ تو میرے والد نے جب یہ منظر دیکھا مجھے انہوں نے چھڑی لے کر مارا اور کہا کہ تم سے اتنی بڑی عمر کے ہو گئے ہو 4-5 اونٹوں کو سنبھالا نہیں جاتا ہے، لہذا میرے والد نے مجھے چھڑی لے کر مارا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس واقعے کو یاد کر کے رو رہے ہو؟ کہا کہ مار کی وجہ سے آنسو نہیں بہا رہا ہوں، بلکہ بات در حقیقت میں یہ ہے کہ ایک وہ دور بھی تھا کہ مجھ سے 5 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، اور آج اللہ کا یہ فضل ہوا ہے کہ 22 لاکھ مربع زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر کو حکومت عطا فرمائی ہے، جہاں جاتا ہوں کامیابی قدم چومتی ہے۔ اے اللہ کے رسول کے صحابہ سن لو، عمر کو جو یہ عزت مل رہی ہے، یہ مقام، یہ شہرت، یہ کامیابی جو مل رہی ہے، قسم رب العالمین کے عزت و جلال کی، یہ سب دامان مصطفیٰ کو تھامنے کی وجہ سے ہے، مذہب اسلام کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہے، اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ جب تک عمر اسلام کے دامن میں نہ آیا تھا ذلت اس کا مقدر بن چکی تھی، بدنامی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، مگر عمر نے جب اسلام کو قبول کر لیا، آقا کے تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا، مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا، تب سے خدا جل جلالہ نے عمر کی قسمت کو ایسے بدل ڈالا ہے، بدنامی کو خدا نے اللہ جل جلالہ نے نیک نامی میں تبدیل
تبدیل کر ڈالا ہے۔ رب العالمین نے ضلالت و گمراہی کو اللہ نے ہدایت سے بدل ڈالا ہے۔ وحدہ لا شریک نے پستی کو بلندی سے تبدیل کر ڈالا، زوال کو خدا نے عروج سے بدل ڈالا ہے۔ یہ کامیابی جو مجھے مل رہی ہے دامان مصطفیٰ کو تھامنے کی بنا پر مل رہی ہے، اسلام کو اپنانے کی بنا پر مل رہی ہے۔ اے میرے دوستو سن لو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، اسلام کے علاوہ، اسلام کے تعلیمات کے علاوہ یہ مقام، یہ رتبہ، یہ شان و شوکت، یہ عزت سرخروئی کسی اور مقام پر تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کے تعلیمات کو ترک کر دیا، اسلام کے سنہرے اصولوں کو تم نے پامال کر دیا، دامان مصطفیٰ کو تم نے چھوڑ دیا اپنے ہاتھوں سے، تو یاد رکھنا ہر مقام پر تمہیں ذلیل کیا جائے گا، ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی، عروج نہیں زوال تمہاری قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور ہر مقام پر تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت پر آج قوم مسلم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمارا عروج زوال سے بدل رہا ہے، ہماری بلندی جو پستی میں تبدیل ہو رہی ہے، ہماری نیک نامی جو بدنامی سے تبدیل ہو رہی ہے، ہماری عزت جو ذلت سے تبدیل ہو رہی ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے، دامان مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا ہے۔ اسلام اور اسلام بانی اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو اپنانے سے آج ہم جی چراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا جب تک ہم اس اسلام کو تھامے رہیں گے، اسلام کے تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، عزت ہمارا مقدر بنے گی، عروج اللہ عطا فرماتا جائے گا، اور ہم اسلام کے علاوہ، اسلام کے تعلیمات سے علاوہ کہیں اور عزت کو تلاش کرنے لگیں گے تو ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر فاروق کی اس نصیحت پر بھی آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی عزت و سرخروئی میرے دوست اور بزرگوں کسی کی چال پوسی کرنے میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مسائل کا حل موجودہ دور کے کسی سیاستدان کے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مسائل کا حل میرے دوست اور بزرگوں کل بھی اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات پر عمل کرنے کی بنا پر تھا، اور آج بھی مسلمانوں کے سارے مسائل میرے دوست اور بزرگوں تعلیمات محمدی پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ آج اگر ہم اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، آقا اور آقا دو جہاں کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائے، اللہ اس کے رسول کے تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، تو یقین جانیے جو ذلت آج ہمیں محسوس ہو رہی ہے، رب العالمین اس ذلت کو عزت میں تبدیل فرما ڈالے گا۔ جو پستی آج ہمیں مقدر ہمارا بن چکی ہے، رب العالمین اس پستی کو بلندی سے تبدیل کر ڈالے گا۔ جو زوال ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، تعلیمات محمدی پر عمل کرنے کی بنا پر اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والے بن جائے، تو یہ ذلت، یہ جو ذلت، یہ پستی، یہ جو زوال ہے، رب العالمین اسے میرے دوست اور بزرگوں عزت میں، بلندی میں اور عروج سے بدل ڈالے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیمات اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائے، حبیب پاک صاحب الاولیاء کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے شریعت محمدی کی حقیقی معنوں میں غلامی ہم اختیار کریں۔ حضور اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں، اللہ اس کے رسول نے جو قوانین مرتب فرمائے ہیں، ان قوانین پر عمل کرنے والے بن جائے۔ آج ضرور اس بات ہے کہ مسلمان میرے دوست اور بزرگوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے۔ خدا اور خدا کے رسول نے جن باتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں پر پابندی سے پابند ہو جائے، جن سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے دور ہو جائے۔ سامعین کرام میرے دوست اور بزرگوں، تاریخ